اس کے بارے میں برائی کرے تو کیا اس کے پیچھے نماز درست ہوگی؟ اس کا جواب یہی ہے کہ انسان ہیں سارے ہی، غلطیاں خامیاں سب میں نکل سکتی ہیں، غلطیوں سے پاک انبیاء ہیں۔ لوگ تو انبیاء کو بھی کہہ لیتے تھے، لیکن کوشش کی جائے کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں اس کی برائیاں نہ کریں۔ اگر کوئی برائی نظر آئے تو ان کو مل کے انہی کو ڈسکس کر کے ٹھیک کی جائے، ادب احترام کیا جائے، کیونکہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو امام کا ادب لازم ہے۔ ادب احترام دل و جان سے ضروری ہے، اور اگر امام میں کوئی خامی واقعی ہے تو اس کو مل کے دور کریں، یہ نیکی ہے، نہ کہ لوگوں کو بتاتے پھریں۔ ویسے بھی عام جرنک اپنا دوست ہے، عزیز ہے، کوئی خامی پائی گئی ہے تو اس سے مل کے اخلاق کے ساتھ طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں، تشہیر نہ کریں، لوگوں کو نہ بتائیں یار دے وچ اے خرابی ہے، اے بندہ انجدہ ہے۔ یہ غیبت ہو جاتی ہے، چغلی ہو جاتی ہے، جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے بچا جائے۔ چغلی، غیبت، جھوٹ بہت بڑی خرابیاں ہیں، اس کے جہنم کی وعید سنائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیبت، جھوٹ اور چغلی کھانے والا جہنمی ہے، تو اس سے بچا جائے، یہ سب کے لیے۔ عشاء کی نماز میں وتر ہیں، اس میں اگر دعائے قنوت جو پڑھی جاتی ہے وہ اگر کسی کو نہ یاد ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کیونکہ دعائے قنوت اس کا مطلب ہے دعا ہے، تو اس کی جگہ پہ دعا ہی پڑھی جائے گی، کوئی بھی دعا پڑھ لیں۔ تیسری رکعت وتر کی الحمد شریف کل شریف پڑھ کے پھر اللہ اکبر کریں ہاتھ چھوڑ کے۔ تو یہاں اب کیونکہ دعا پڑھنی ہے تو قنوت ہی یاد کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو جتنے دن یاد نہیں ہو رہی تو آپ دعا پڑھیں اس کی جگہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا، قرآنی کوئی بھی دعا پڑھی جائے گی، سورت نہیں، کیونکہ دعائے قنوت دعا ہے تو دعا ہی پڑھی جائے گی، وہاں کوئی سورت نہیں پڑھی جائے گی، دعا پڑھ لیں کوئی بھی۔ جمعے کے دن لوگ زیادہ تر جمعے کے 2 فرض پڑھ کر چلے جاتے ہیں، تو کیا اتنا جمعہ مکمل ہو جاتا ہے؟ نہیں بھائی، مکمل نہیں ہوتا۔ سنت مؤکدہ ضروری ہے، جمعے کی 2 فرضوں کے بعد 4 سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 سنت مؤکدہ ہیں۔ نفل آپ چھوڑ سکتے ہیں، غیر مؤکدہ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مؤکدہ نہیں۔ مؤکدہ سنت کو چھوڑے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، جمعے کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو۔ جو سنت مؤکدہ فجر میں 2 ہیں، ظہر میں 4 پہلے 2 بعد میں، مغرب میں 2 ہیں، عشاء میں 2 ہیں، یہ ضروری ہیں، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگلا سوال ہے، یہ تو رف سوال ہے، اس کا تو نہیں۔ کعبے کا احترام کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے یاد رکھیے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب خانہ نہ کریں، یہ کعبے کا احترام ہے۔ پیشاب خانہ منہ کر کے کعبے کی طرف نہ کریں، بلکہ پیٹھ کر کے بھی پیشاب خانہ نہ کریں۔ اسی طرح کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکے بھی نہیں، کعبے کی طرف قبلے کی طرف پاؤں کر کے لیٹیں بھی نہ، یہ خیال کیا جائے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کے ماں باپ پر ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو لٹائیں تو ایسے کہ ان کے پاؤں کعبے کی طرف نہ ہوں، یہ کعبے کا احترام ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکے اگر وہ امام ہے تو امام مسجد کے بھی قابل نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یعنی یہ احترام اس حد تک ہے کہ کعبے کی طرف تھوکنا، پاؤں کرنا، پیشاب پخانا اس طرف کرنا، یہ ادب کے خلاف ہے۔
تصویر کے بارے میں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جس کپڑے پر تصویر ہوگی وہ کپڑا پہنا ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اکثر بچوں نے شرٹ تصویر والی ڈالی ہوتی ہے، قائد اعظم کی تصویر یا کسی کرکٹ کی یا سیاستدان کی یا اپنی یا کسی پسندیدہ کوئی بھی تصویر جاندار ہو، چاہے گھوڑے کی ہو، بندر کی ہو، بچھو کی۔ اکثر لڑکوں نے آج کل تصویر والی شرٹ ڈال لیتے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تصویر جسم کے کسی حصے پر بھی لگی ہو تو نماز نہیں ہے، سامنے لگی ہو پھر بھی نماز نہیں ہوتی، دائیں بائیں ہو تو مکروہ کے ساتھ نماز ہوتی ہے، پھر بھی مکروہ ہوتی ہے۔ تو تصویر ویسے بھی گھر میں نہ لٹکائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو تصویر گھر میں لٹکائیں ہی نہ، آپ کے پاس اگر ہے تو وہ دراز میں رکھ دیں، لٹکانا جرم ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، چاہے وہ کسی کی تصویر ہو، بزرگ کی کیوں نہ ہو، غوث پاک کی کیوں نہ ہو۔ ویسے تو غوث پاک کی تصویر ہے نہیں، ہے فرضی بنائی ہوتی ہیں، یہ کشتی تار رہے ہیں فلاں بزرگ کی، کسی بزرگ کی تصویر نہیں ہے، تو ہو بھی تو بھائی اس کو دراز میں رکھیں، لٹکا نہیں سکتے، گھر میں لٹکانے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح مسجد میں سوال کے بارے میں پوچھا ہے، مسجد کی حدود کے اندر اگر کوئی بھیک مانگے تو اسے دینا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصیحت حدیث ہے، شروع اسلام میں مسجد میں مدد کر دیتے تھے، حضور بھی صحابہ کو بھی ترغیب دے دیتے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد مدینہ شریف کے آخری دنوں میں آپ نے اس چیز کو سختی سے منع کیا، یہاں تک فرمایا کہ مسجد کی حدود کے اندر اگر کوئی سوال کرے تو اس کو مسجد سے نکالو اور اس پہ سختی کرو، اس کو جو دے گا سوال کرنے والوں کو الٹا گناہ ہوگا۔ یہ بلکہ پچھلے دنوں مفتی صاحب جو کراچی والے ہیں جن کے اکثر فتاوے آتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پہ کافی علماء کا فتویٰ دیا ہے کہ مسجد کی حدود کے اندر جو بھیک مانگے اس کو نہ دو۔ مسجد کے احترام میں تو آپ پتہ ہی ہے کہ بدبودار چیز مسجد میں نہ کھا کر آئیں، کپڑے بدبودار نہ ہو، مسجد کو بدبودار نہ کیا جائے، منہ کی بدبو دور کر کے آئیں، کپڑوں کی، جسم کی۔ اسی طرح مسجد میں کوئی چیز کھا کر نہ پھینکیں، چھلکے وغیرہ، مسجد کا خیال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی صفائی تھوڑی سی بھی جو شخص کرے اس کو 500 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ تو مسجد کی صفائی کو ترجیح دیں، کوئی گندی چیز نظر بھی ہے تو اس کو اٹھائیں۔ مسجد کے احترام میں یہ بھی ضروری، اونچا نہ بولا جائے، اشارے سے بات کی جائے، ہنسا نہ جائے، ڈسپلن مسجد کا خراب نہ کیا جائے، دنیاوی گفتگو اور فضول جو فون ہے یہ مسجد میں نہ کیے جائیں، مسجد کی کوئی چیز استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح جماعت، مسجد کی جماعت میں آیا جائے کہ 27 نمازوں کا ثواب ہے، جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد کے اندر ہی آئیں، ان کی جو فرض نماز ہے وہ مسجد میں ہی بہتر ہے، وہیں پہ ہوتی ہے، اور نوافل سنت وغیرہ گھر پڑھ سکتے ہیں آپ، باقی فرض جو ہے وہ مسجد میں ہی ہے۔ اذان اگر مسجد کی حدود میں اذان سنی ہے تو پھر آپ باہر نہیں جا سکتے جب تک نماز نہ پڑھ لیں۔ کوئی شخص مسجد میں آیا تھا ویسے ہی یا جیسے بھی، اس نے مسجد میں حدود میں تھا کہ وہ اذان سن لی اس نے، اب وہ ٹھہر جائے، حکم ہے کہ اب وہ نماز پڑھ کر ہی جائے، بلا نماز پڑھے مسجد سے نہ نکلے، اذان ہونے سے پہلے اگر چلا گیا تو حرج نہیں۔ اسی طرح امام مقرر کرنے کا جو سوال ہے کہ مسجد میں اگر امام مقرر کرنا ہو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو بہت بڑا علاقے کا کوئی عالم ہو، مفتی، مدارس، اس سے رابطہ کیا جائے، وہ مستند آدمی جو دیں گے، اگر انٹرویو ٹیسٹ بھی کرنا ہو تو کسی عالم کو بٹھایا جائے، تو عالم دین کا ٹیسٹ تو عالم ہی لے گا نا، کسی مکینک کا ٹیسٹ مکینک ہی لے گا، تو نمازی یا محلے دار تو ٹیسٹ عالم کا نہیں لے سکتے، ان کو تو جو بھی ترنم کے ساتھ سنا دے گا وہ سمجھیں گے کہ عالم ہی ہے، چاہے وہ نعت خواں ہو، تو یہ چیز ایسے ہی ہے۔ یہ سوال لکھا ہے کہ رمضان مبارک میں شیطانوں کو تو جکڑ دیا جاتا ہے جیسے حدیث میں آپ بتاتے ہیں، مگر پھر بھی لوگ گناہ اتنے کرتے ہیں جس کا حساب نہیں، اس میں شک نہیں،
کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رمضان مبارک میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، تو اس کے باوجود پھر شیطان تو نہیں کرواتا، لوگ خود کیسے کرتے ہیں؟ وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں نا. جو بندہ جب عادی ہو جائے تو پھر جرم کرانے والا پیچھے نہ بھی ہو تو وہ جرم کرتا رہے گا. یا یوں سمجھ لیجئے کوئی چکا ہے، اس کو آپ گھما کر ایک دفعہ گھما کر ہاتھ پیچھے کر لیں، وہ خود ہی گھومتا جائے گا. تو پیچھے 11 مہینے جب بابا اچھے برے کام کیے ہوتے ہیں، 12ویں مہینے رمضان کا آیا ہے، اگر کوئی بندہ شیطان بند بھی ہو جائے تو 11 مہینے کا جو گھماؤ ہے گناہوں کا وہ تو چڑھا ہی ہوتا ہے نا. وہ پھر آپ خود شیطان بنے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.